قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، خرابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ انسان نے کوئی بات سنی، اس کے بارے میں اپنا ایک خیال بنا لیا کہ اس نے میرے بارے میں بات کی ہوگی، اس کو میرے حالات کا پتہ ہے، اس نے میرے بارے میں کچھ سوچا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا، کچھ سنا ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے یہ بات مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں کہی۔ پھر دو چار کڑیاں مل بھی جاتی ہیں، بائی چانس ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ بالکل کسی قسم کے کچے پکے ثبوت بھی نہیں ہوتے، ہو جاتے، لیکن ملانا جو خود ہوتا ہے تو ملاتے جانا نتیجہ خود نکال لینا اور فساد بھی خود کھڑا کر دینا۔ اس طرح کے کئی واقعات دنیا کے اندر ہو چکے ہیں اور ہوتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے اس نے سوچنا تو ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا۔ اگر صحیح بات نہیں سنیں گے تو غلط بات، صحیح بات نہیں دیکھیں تو غلط بات، جو چیز سامنے آئے گی انسان نے دیکھنی ہے۔ تو یہ دماغ کا کام ہے سوچنا، اچھی بات نہیں تو بری بات نہیں تو جو ذہن میں آئے گا وہ سوچتا رہے گا انسان۔ تو کیونکہ دماغ کا کام ہی یہی ہے تو بعض دفعہ دماغ جو ہے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے تحقیق سے پہلے کبھی بھی کسی کے اوپر وار کرنا، کبھی بھی کسی دوسرے کے بارے میں اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کر کے، اپنی سوچ کی بنیاد پر فیصلہ کر لینا کہ یہ میرا مجرم ہے کیونکہ میرے خیال میں یہ میرا ثبوت صحیح بنتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، شریعت اس کو قبول بھی نہیں کرتی۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ٹوٹکے کیے جاتے ہیں چور کو تلاش کرنے کے لیے، کبھی ایک جوتا گھمایا جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ چور اس طرح وہ لگ بھی جاتا ہے کہ وہ چور ہوتا بھی ہے، اس کے نام پہ اٹک بھی جاتا ہے۔ بعض دفعہ آٹے کے اندر وہ پرچیاں لکھ کر وہ آٹے کے اندر ڈبو کر پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے، جو چور ہوتا ہے اس کی پرچی تیر جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ نہ کچھ ٹوٹکے علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ اپنی تسلی کسی حد تک کر لیں، وہ اپنی مرضی ہے، لیکن کسی کے اوپر اسی بیس پر فیصلہ کرنا اور سزا نافذ کر دینا یا اس کو زیر عتاب رکھنا، اس کو گالم گلوچ کا شکار کرنا، یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس صرف وہی ثبوت ہے جس کو آپ ثبوت سمجھتے ہیں، اور شریعت نے اس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت بنایا نہیں ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ ہمارے ہاں یہ تقریباً ہو گئے ہوں گے، آج ہے نا 29 ستمبر 2023، اس تقریباً سمجھ لیں مجھے جو انہوں نے بتایا تھا بزرگوں نے، ان کی مسجد میں ہوا تھا، وہ بھی مسجد میں موجود تھے، تقریباً اور نہیں تو 8-10 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ پھر ان کے بھی کچھ دن پہلے واقعہ ہوا تھا، چلو بھائی اتنا سمجھ لیں 8-10 مہینے۔ وہ ہوا کیا تھا کہ عام ایک بات ہے کہ نمازیوں کی توجہ مسجد کے اندر نہیں ہوتی، تو ایک وہ مثال دی جاتی ہے کہ ہماری نمازیں کیسے، کہ ایک آدمی کاروباری تھا، وہ کھڑا تھا نماز میں، تو امام صاحب کو بعد میں شک ہوا میں نے رکعتیں پوری پڑھائی ہیں یا زیادہ تھوڑی پڑھائی ہیں، 4 پڑھائی ہیں 3 پڑھائی ہیں، تو ایک آدمی کھڑا ہو کہتا ہے بھائی امام صاحب نے رکعتیں 3 پڑھائی ہیں، کیا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب موٹا موٹا حساب کر لیتا ہوں، آج میں نے 3 کا حساب کیا، 1 رہ گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ یہ عام حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح جن بزرگوں نے مجھے بتایا تو انہوں نے کہا کہ کل پرسوں جب یہ امام صاحب نے درس دیا تو انہوں نے یہ مثال پیش کی کہ ہماری نمازیں کہ یوں ہیں، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا یہ بات سننے کے بعد، اس نے کہا آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے کیونکہ میری 4 دکانیں ہیں، آپ نے مجھے دیکھ کر یہ میرے اوپر اٹیک بازی کی ہے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ میری نماز صحیح نہیں ہوتی، میں غلط نماز پڑھتا ہوں، میری توجہ نہیں ہوتی، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے آپ ہو کون؟ کہتا میں فلاں یہ کالونی آپ کے ساتھ ہے یا فلاں جگہ پہ میں وہاں سے آج آیا ہوں، یہاں کسی سے ملنا تھا میں نے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو جانتے نہیں، آج ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی 4 دکانیں ہیں، 2 ہیں یا 1 ہے، کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے میرے بارے میں کی بات، کیونکہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب دیکھو کسی طرح سے کوئی زاویہ بنتا ہے، اب امام صاحب نے اس کو جانتے بھی نہیں اور وہ خود بھی مان رہا ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہوں، میں دوسرے علاقے سے آیا ہوں، آج بائی چانس میں نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ تو یہ طریقہ
کہ ہم لوگ اپنے گمان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ ہمارے مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، ہماری خواتین میں بھی پایا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ کا ایک ہوا بنا کے اس پر ایک فیصلہ کر دینا، یہ طریقہ بالکل غلط، اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اڑتے ہوئے تیروں کو اپنی طرف لے آنا، اڑتے ہوئے تیروں کو اپنی طرف، گویا کہ یہ میری طرف آ رہے تھے۔ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، نہیں تو گھروں کی زندگی بالکل اچیرن ہو جائے گی۔